الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ عرض و معروض سے قبل آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بانداز غلامانہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کا یہ مقدس مہینہ جاری اور ساری ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے رجب پھر شعبان اور پھر رمضان یہ 3 مہینوں کو ایک بعد تسلسل رکھا، اور ان تینوں کے رکھنے میں بھی بڑی حکمت ہے۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جب مبعوث فرمایا تو مقصد کیا تھا کہ انسان کو اللہ کی پہچان حاصل ہو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت والا بنایا۔ دوسرے مقام پر خالق کائنات کا فرمان علی شان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کے بیٹوں کو کرامت کا تاج پہنایا۔ عزیزان محترم، اللہ وحدہ لا شریک نے ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا فرمایا، اور رب تبارک و تعالی نے اس دھرتی پر بسنے والے انسانوں کو متنبع بھی فرمایا، اور سب کچھ دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان کو مزین کر دیا ستاروں سے، ہم نے اسے چمکا دیا۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، کیا تمہاری نظریں اس طرف نہیں جاتی؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ چاند اور سورج اپنے اپنے محور میں گردش کرتے ہیں؟ اس کو چلانے والا کون؟ تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اس کو چلانے والا میرے کائنات کا پروردگار، وہ وحدہ لا شریک جس نے ہمارے آپ کے لیے ساری دنیا کو پیدا کیا۔ اور کہنے والے نے کہا کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کل جہاں تیرے لیے تو ہے خدا کے واسطے، کل جہاں تیرے لیے تو ہے خدا کے واسطے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے مہینوں کو بنایا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مہینہ تو فلاں نے بنایا اور اس کے دنوں کے نام فلاں نے رکھے۔ میاں قرآن کتاب قدیم ہے یا انسان عالم قدیم سے آیا ہے؟
تو آپ کو کہنا پڑے گا میاں قرآن تو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اس دنیا کے پیدا کرنے سے، اور دنیا ہی چھوڑیں میاں اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ پیدا کرنے سے پہلے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، سب کچھ بھی نہیں تھا، اور اس وقت اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ یہ زبانی دعویٰ نہیں، آپ سورہ رحمان پڑھ کر کے دیکھ لیں، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ کسے سکھایا، کب سکھایا، کہاں سکھایا، آگے کی آیت پیچھے کی آیت کی وضاحت کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ کسے کب سکھایا، خلق الانسان، ابھی انسان پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا، تب قرآن سکھا دیا گیا۔ کسے علم القرآن، کون، کس کو سکھایا گیا؟ اب آپ مفسرین محدثین کا سہارا لیں تو فرماتے ہیں کہ القرآن یعلمون بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حبیب کو اللہ نے پہلے ہی سکھا دیا، اتارا بعد میں ہے، پڑھایا پہلے گیا ہے، اتارا بعد میں۔ اچھا، رب تبارک و تعالی نے ہمیں رجب بھی عطا کیا اور شعبان بھی۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارکہ بتایا تھا کہ شعبان کے 5 حرف سرکار غوث پاک کا فرمان سنایا تھا، اور ان 5 کے اندر 5 خاص باتیں رکھی گئیں۔ اگر حروف کے اعتبار سے بات کر لیں تو اس کی الگ الگ فضیلتیں ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے لیلۃ المبارکہ کہا گیا، جسے برکت والی رات، آنے والے جمعرات کی رات ہے، آنے والے جمعرات کی رات جو برکت والی رات ہے، جس رات میں ہم قبرستان جاتے ہیں۔ کچھ بھائیوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ میاں جب صحیح حدیث مل گئی تو پھر جانے میں دقت کیا ہے؟ آپ ترمذی شریف صحیح ستہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، راوی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ فرماتی ہیں شعبان المعظم کی ایک رات نبی میرے یہاں آرام فرماتے، رات کے وقت اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ فرماتی ہے پھر میں اٹھی اور میں نے سوچا کہ دیکھیں حبیب گئے کہاں، اللہ اکبر۔ تو ہم نے نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا، سبحان اللہ۔ کہاں پایا؟ جنت البقیع میں۔ کچھ بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے حضرت ہمارے ماں باپ تو گاؤں میں دفن ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے چچا تو گاؤں میں ہیں، تو کیا یہاں کے قبرستان میں جائیں؟ ہم کہتے ہیں یار نبی کے ماں باپ تو مکے میں تھے، رسول کی والدہ تو مقام ابواب میں تھی، پھر نبی جنت البقیع میں گئے نا، رسول جنت البقیع میں جا کر دعائیں مانگتے ہیں نا، تو اس سے پتا چلا مرحومین دفن کہیں بھی ہو، آپ کسی بھی مومن قبرستان میں جا کر کے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ابا گاؤں میں ہے تو یہاں بیٹا نہیں جائے گا، جائے، دعا کرے، اور اگر کوئی روکے تو اسے کہو میرے نبی تو گئے تھے، میرے رسول تو گئے تھے نا 15ویں شب کو۔ اچھا، ماننے والوں نے تو سب کچھ مان لیا، لیکن جب نہ ماننے پر آئے تو انہیں صحیح حدیث بھی نہیں دکھائی دیتی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں شعبان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس میں ایک رات ایسی ہے جس رات آنے والے سال تک کون انتقال کر جائے گا، کون پیدا ہوگا، یہ بھی لکھا جائے گا، کون سعید ہے، کون سقی ہے، کون بدبخت ہے، یہ بھی لکھا جاتا ہے، کسے کتنا مال دیا جائے گا یہ بھی لکھا جاتا ہے، کس کا انتقال ہوگا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم روزے سے رہا کرو، تاکہ جب تمہارا نامہ اعمال لکھا جائے تو ساتھ میں یہ بھی لکھا جائے کہ یا اللہ یہ بندہ روزے سے تھا، یہ بندہ۔ اچھا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے، ایک کا نام کرامن، ایک کا نام کاتبین، ہر بندے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ میرے نبی مومنین کی رگے جان سے زیادہ قریب ہیں۔
رگے جان سے. اچھا اب وہ بندوں نے کہہ دیا یار جہاں سارے کافر ہوں تو مجھے یہ بتاؤ کیا ان کے ساتھ دو فرشتے نہیں ہیں؟ تو فرشتے مومن ہیں یا کافر ہیں؟ آپ کہیں گے میاں فرشتے تو مومن ہیں تو پھر میرے نبی وہاں بھی حاضر و ناظر ہیں. سنیں، کہتے دو فرشتے لگے جو نام اعمال لکھتے. اچھا وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کی ڈیوٹی چینج ہوتے رہتی ہے. اس کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. جو فجر میں آتا ہے وہ عصر میں جاتا ہے، جو عصر میں آتا ہے وہ فجر میں جاتا ہے. لیکن بدی لکھنے والا ایک فرشتہ، اللہ اکبر، بدی لکھنے والا ایک فرشتہ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کا جملہ استعمال فرمایا. آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. یہ نہیں فرمایا کہ میں قیامت کے دن کا منصف ہوں، کیونکہ منصف جو ہوتا ہے وہ انصاف کرتا ہے، لیکن مالک جو ہوتا ہے وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے پکڑ لے. اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، میں روز جزا کا مالک ہوں. اب محققین مفسرین فرماتے ہیں مالک یوم الدین میں حکمت ہے. ہم نے کہا حضرت حکمت کیا؟ حکمت کیا؟ فرماتے ہیں مالک وہ ہوتا ہے جو جسے چاہے جب چاہے بخش دے، جس کے اعمال کو چاہے قبول کرے، جسے چاہے رد فرما دے، جسے چاہے رد فرما دے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں مالک روز جزا کا منصف ہوں، بلکہ رب نے یہ کہا کہ میں روز جزا کا مالک ہوں. اب بزرگ کی وہ بات کر لیتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے چینج ہوتے ہیں مگر بدی لکھنے والا فرشتہ چینج نہیں ہوتا. میدان محشر میں جب انہیں بلایا جائے گا اور بندے کے نام اعمال تولے جائیں گے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور، اب نیکیوں کے فرشتوں کی جماعت ہوگی. بدی لکھنے والا واحد ایک فرشتہ ہوگا. یہ کہے گا مولا اس نے شکر میں نمک ملایا تھا، مولا اس نے دال کے اندر جو ہے کنکریاں ڈالی تھی، مولا اس نے جھوٹ بولا تھا، مولا اس نے دغا دیا تھا، مولا اس نے بھنگار کا سودا کرتے ہوئے مٹی بھی ڈال کر کے بیچا تھا، مولا اس نے خیانت کر کے بیچا تھا، مولا اس نے زکات کا مال بھی کھایا تھا، مولا اس نے ایسا بھی کیا تھا، اس نے ایسا بھی کیا تھا. اب نیکیوں کے فرشتوں کی جماعت ہوگی، کہیں گے مولا اس نے نماز بھی پڑھی تھی، اس نے شب برات میں جاگ کر عبادت بھی کیا تھا، اس نے رو کر تجھے منایا بھی تھا، اس نے گڑ گڑا کر تیری بارگاہ میں سجدے بھی کیے تھے، اس نے صلاۃ التسبیح بھی ادا کیا تھا، اس نے نوافل بھی ادا کیے تھے، اس نے دعائے محمدی بھی پڑھا تھا. رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں جاؤ میں نے اسے بخش دیا. کہا گیا جناب علی یہ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دونوں چیزیں پیش ہے. فرماتے مالک یوم الدین وہ روز جزا کا مالک ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے پکڑ لے، چاہے تو ادنا سی گستاخی پر جہنم عطا فرما دے، چھوٹے سے گناہ پر جہنم دے دے، چھوٹے سی نیکی پر جنت عطا فرما دے. لیکن کائنات کے پروردگار نے فرمایا فرشتوں تمہاری تعداد زیادہ ہے، جو نیکیاں بتاتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، بدی بتانے والا ایک ہے. پھر ایک کی بات سن کر کے فیصلے نہیں کیے جائیں گے، جس کی کثرت ہوگی اسے جنت عطا کیا جائے گا. یہ شب برات، مغفرت کی رات، بخشش کی رات، نجات کی رات، چھٹکارے کی رات. جانتے ہو اس رات میں نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے تھے. اور آپ کو بتا دوں کہ شافعی یوم النصور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان. نبیوں کے امام فرماتے ہیں کہ جس نے اس رات میں 12 رکعت نماز نفل ادا کی. اچھا یہ نماز نفل سے ایک بات یاد آئی. آج کل کچھ بیچارے بچنے کے لیے نفل کیوں پڑھنا نفل، یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اللہ کے بندے شاید آگے بھی پڑھ لیا ہوتا. اگر بندے کے فرائض میں کچھ کمی رہی نا اور اس کے پاس نوافل رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نوافل کو ملا کر کے اس کے فرائض کو پورا کر دے گا. سبحان اللہ. اب ایک مسئلہ عام طور پر ہم جیسے لوگوں نے نکال لیا، نہیں جماعت نہیں کرنا. دو طرح کے علماء کے مختلف آراء ہیں. کچھ کہتے ہیں جواز ہے، کچھ کہتے ہیں مکروہ ہے، لیکن مکروہ ہے تحریمی نہیں، تنزیہی ہے تنزیہی. تو پھر اب آؤ نا مسجدوں میں
آؤ آباد کریں اپنی مسجدوں کو، کم از کم لیلۃ البرات، لیلۃ القدر، لیلۃ المعراج میں تو جاگو۔ ساری زندگی تو ادھر ادھر جاگ کر کے شادیوں میں، ڈراموں میں گزار دیا۔ ایک رات آپ کو بتا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے نا، حدیث کہتی ہے اللہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور صبح فجر تک اعلان کرتا ہے، فرشتے منادی کرتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا؟ ہے کوئی رزق کا مانگنے والا؟ ہے کوئی زندگی کا مانگنے والا؟ اور ہم فالتو کی باتوں میں الجھے پڑے رہے۔ میاں ہمیں تو چاہیے تھا کہ اس رات بیٹھ کر کے روتے، اگر مجمع میں کوئی پڑھ سکتا ہے تو مجمع میں پڑھے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے عبادت کرے، اور اگر تنہائی میں دل لگتا ہے تنہائی میں پڑھے۔ اس میں کوئی دو بات نہیں، جو چاہے وہ جیسا چاہے عبادت کرے، مگر کم از کم قوم کو گمراہ نہ کرے۔ جو سادہ سادہ لوگ ہیں نا بیچارے، ایک دن آتے ہیں جمعہ میں اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، پھر وہ لیلۃ القدر میں، لیلۃ البرات میں آ کر کے روتے ہیں، تو انہیں اس سے نہ روکے۔ لماذا تمنعون من عباد اللہ من العبادہ، تم کون ہوتے ہو اللہ کے بندوں کو عبادت سے روکنے والے؟ حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر میں، لیلۃ البرات میں 8 رکعت نماز نفل ادا کی، 8 رکعت، سورت کی کوئی قید نہیں، فرماتی ہیں کہ 8 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد اس کا ثواب اس نے میری بارگاہ میں پیش کیا، تو سیدہ پاک کہتی ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ اس پڑھنے والے کو جنت نہ دلا دوں۔ سبحان اللہ۔ میاں کسی عام بندے کا اعلان نہیں، یہ رسول کی بیٹی فرماتی ہیں۔ اب ذرا مولا علی کی بات کر لیں، حضرت شیر خدا، مولا علی کے ماننے والوں، مولا علی شیر خدا کی بات کرو۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس نے لیلۃ البرات میں 14 رکعت نماز نفل ادا کی، 14 رکعت، اور 14 پورا کرنے کے بعد اس نے 14 بار سورہ فاتحہ، 14 بار آیت الکرسی، 14 بار سورہ اخلاص، 14 بار سورہ فلق، 14 بار سورہ ناس، اور 1 بار آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر آخر تک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 20 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب امام حسن بصری سے بات کریں، حضرت خواجہ امام حسن بصری آپ فرماتے ہیں جس نے لیلۃ البرات میں 100 رکعت نماز نفل ادا کی۔ پچھلے سال رمضان میں جو لوگ رہے انہیں پتہ ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا نا تو اس سال بھی کریں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ گزشتہ رمضان المبارک میں جو لوگ ساتھ میں رہے، پڑھے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگر اس سال بھی آپ نے جاگنے کے لیے ہمت بڑھایا، آگے بڑھے، تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ طریقہ بتانا ہمارا کام ہے، ہمیں رکھا ہی گیا اسی لیے کہ ہم آپ کو طریقہ بتائیں۔ آپ آئے، پہنچے انشاءاللہ، یار ساری زندگی تو کمانا ہے نا۔ مغرب کے بعد فوراً 6 رکعت پڑھیں، فوراً، ہے نا۔ 2 رکعت درازی عمر بالخیر، ہے نا، مخلوق سے محتاجی، یہ پورے طریقے بتائے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب جمعرات کو سارا دن کام کرتے ہو نا یار، مغرب سے پہلے چھٹی کر لینا، مغرب سے پہلے 1 رات تو ہے نا، 1 رات ہے، مانگ لو اپنے رب سے، اپنے روٹھے رب کو راضی کر لو۔ میاں جب بندہ روتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا رونا بڑا پسند آتا ہے، بندے کا رونا رب تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ جس نے 100 رکعت نماز نفل ادا کی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص یعنی قل اعوذ احد شریف پڑھا، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اور آگے بات کر لیں، جس نے سورہ یاسین 3 بار پڑھا،
رب تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں نور نازل فرمائے گا. سبحان اللہ. قبر کی تاریکی سے بچنا ہے تو پھر رات جاگو. قبر کی تاریکی سے بچنا ہے تو پھر عبادت کرو. عذاب قبر سے محفوظ رہنا ہے تو عبادت کرو. اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے تو اپنے رب کو لیلۃ البرات میں راضی کرو. رو اس کی بارگاہ میں, اس کی بارگاہ میں فریاد کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے میں تو غفور الرحیم ہوں, وہ تو بڑا مہربان ہے. انہ هو التواب الرحیم, وہی تو سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. بندے کو چاہیے کہ اپنے خالق و مالک کی عبادت میں مشغول رہے. اور جانتے ہیں آج ہمارے یہاں جو حالات ہمارے ہیں, ہماری اپنی بے اعتدالی اور غفلتوں کا نتیجہ ہے. آج ہمارے رزق جو سکڑ گئے, جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے خود بے روی اختیار کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي, اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا, جس نے میری یاد سے منہ موڑا, قرآن کی تلاوت سے منہ موڑا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. خالق کائنات کہتا ہے کوئی بابا نہیں چھڑا سکتا, کوئی نہیں چھڑا سکتا. اگر اس نے پکڑ لیا تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, اگر تم نے میرے ذکر سے روگردانی کی, چہرہ پھیرا, تمہاری روزی تنگ کر دی جائے گی. آج بتاؤ مسلمان, کیا ہم تنگ دستی رزق کا شکایت نہیں کرتے؟ جگہ جگہ ہمارا رونا نہیں رویا جاتا. ہم ان درباروں میں, ان درباروں میں, ان ڈھونگیوں سے, ان دھتوروں کے پاس نہیں جاتے. کہاں جا رہا ہے مسلمان؟ تیری جگہ وہ نہیں میاں, تیری جگہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل کرنا چاہیے, رب کو راضی کرنا چاہیے, سجدہ کرنا چاہیے. اور سنیں, اور جس نے ایسا کیا اس کے ذکر سے منہ پھیرا, مسجدیں ویران چھوڑ دی, عبادتوں کے راستوں کو چھوڑ دیا, اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اور پھر فرمایا یہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. اندھا کر کے, جو روگردانی کرے گا. آج دیکھیں نا میاں لیلۃ البرات آنے والی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا, اور اللہ سے دعا کرے مولا بار بار ہمیں لیلۃ البرات عطا کرے. جانتے ہو یہ مغفرت کی رات ہے, یہ بخشش کی رات ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو, ہے نا, مانگو یار اللہ سے مانگو. کسی اور کے سامنے رو گے نا تو پھر وہ مذاق اڑائے گا. اگر کسی نے 100 روپے دے دیے, کسی نے مصیبت کے وقت کھڑے ہو کر کے مدد کر دیا, تو پھر وہ کسی نہ کسی دن تانے بھی تمہیں سنائے گا. پھر اس کے سامنے چہرہ نہیں اٹھا سکتے. آؤ آؤ رات آنے والی ہے, آؤ شب برات کی رات آنے والی ہے. مسلمانوں آؤ اپنے رب سے مانگیں, اپنے رب کو رو کر کے منائیں. میاں جب وہ دے گا تو پھر کوئی چھین نہیں سکتا. اور آج ہر بندہ پریشان ہے. اگر رزق کا معاملہ لے لے, میاں بہترین رزق صرف دولت ہی نہیں ہے. بہترین رزق میں دنیا میں بہترین بیوی بھی ہے, بہترین اولاد بھی ہے. آج ہر بندہ کسی نہ کسی صورت سے پریشان ہے. جس کے پاس مال نہیں وہ مال کے لیے پریشان ہے, اور جس کے پاس مال ہے اولاد کے لیے پریشان ہے. اولاد والا ہے تو اس کی بے روی سے پریشان ہے. جانتے ہو یہ اللہ کی ناراضگی ہم نے مول لی ہے. ہم نے عبادتوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے. ہمیں اس راستے پر آنا ہوگا. جب لیلۃ البرات ملے, مغرب کے بعد 6 رکعت نماز نفل جو ائمہ پڑھاتے ہیں آپ پڑھیں. اس کے بعد اپنے گھر جائیں, 7 پتے بیری کے پانی میں گرم کریں, جوش دیں, اور پھر اس سے غسل کریں. اور جب آپ اس سے نہائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ پورے سال تک جادو, شیاطین, اجنہ کے سر سے آپ کو محفوظ رکھے گا. بعد نماز مغرب, اور پھر اس کے بعد آپ آئیں عشاء کی نماز پڑھیں, اور عشاء کی نماز میں آ کر کے شامل ہوں. اور پھر عشاء کے بعد نوافل کا سلسلہ ہے نا, پھر اس کے بعد ذکروں کا مسئلہ,
اور پھر انشاءاللہ بڑی اہتمام کے ساتھ جاگیں گے. اور آپ حضرات سے ایک بات اور کہوں, یہ بات یہیں پر ختم کرتے ہیں. ایک صاحب یو پی سے آئے ہیں مسجد تعمیر مسجد کے لیے, ابھی وہ باہر کھڑے ہوں گے, آپ حضرات ان کی مدد کریں. دوسری بات یہ ہے کہ غالباً 1 سال ہو گئے, 1 سال کے قریب یا کچھ زیادہ یا کچھ کم, اپنی مسجد کا مسئلہ تھا, ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا. اور ہمارے ایک بہت اچھے بھائی ہیں, آپ سب جانتے ہوں گے, انہوں نے اپنے والد صاحب کے نام پر ایک بڑی رقم 50,000 کی دی تھی. اس کے بعد سے کوئی پیسہ نہیں آیا, کام جہاں کا تہاں رکا. وہ 30-40 ہزار لگا کر پترے کا کام ہوا, لیکن سولار کے کام کو وہی روک دیا, کیونکہ جب آمدنی نہیں ہوئی تو پھر آگے کام بڑھایا نہیں گیا. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ مہینہ شعبان کا ہے. گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام, تابعین کرام, خلفائے راشدین, اہل بیت کرام کا یہ وتیرہ ہوتا تھا کہ یہ رمضان سے پہلے ہی نکال دیتے تھے. لیکن ایک بات اور, مسجد کو زکوٰۃ, فطرہ, صدقہ, خیرات نہیں لگتا, تو پھر آپ مسجد کو یہ چیزیں نہ دیں, بلکہ مسجد کو آپ اپنی گاڑی کمائی سے پاک مال نکال کر کے دیں. اور ہم نے بتایا تھا اس کا جو ہے پورا وہ اسٹیٹمنٹ بھی نکالا گیا کہ غالباً 2 لاکھ کا خرچہ تھا, 2 لاکھ کا, اور کچھ 80-90 کے قریب جا کر کے معاملہ ٹھپ ہو گیا, اور وہ اسی جگہ پر باتیں پڑی رہ گئیں, وہاں سے آگے بات نہیں بڑھی. اب پھر سے کیونکہ رمضان شریف آنے والا ہے, پھر لمبا خرچہ بڑھ جائے گا لائٹ کا, تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ شعبان جو آتا ہے نا, شعبان رمضان کے استقبال کے لیے, کہ شعبان میں آپ تیاری کریں اور رمضان میں عبادتوں میں لگ جائیں. تو آنے والا مہینہ جو رمضان المبارک کا ہے وہ تو بڑی برکتوں والا ہے, مگر اس مہینے سے اس کی تیاری کی جائے.